مہمان باعزت سامعین گرامی عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مقالے کا عنوان سر سید کا تصور تعلیم اور ادبی خدمات ہے۔ چونکہ اردو ادب کے حوالے سے ہی سیمینار ہو رہا ہے تو اس موضوع کے تعلق سے بہت سارے پہلو جو ہے یا ان پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ تو برصغیر کے روشن خیال مفکرین اور مصلحین میں سر سید احمد خان کی شخصیت مثل آفتاب کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ سر سید صرف ایک شخص کا نام نہیں بلکہ ایک عہد اور ایک رجحان ساز تحریک کا نام ہے۔ سر سید تحریک یا علی گڑھ تحریک، جسے سر سید تحریک یا علی گڑھ تحریک بھی کہا جاتا ہے، اگر سر سید کے عہد ساز شخصیت کا مختصر احاطہ کیا جائے تو علامہ اقبال کے مشہور شعر کا اعادہ کافی ہوگا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ویسے بھی علامہ اقبال اپنی نظم سید کی لاہی تربت میں سر سید کی شخصیت اور مشن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین، ترک دنیا قوم کو اپنی سکلانا کہیں وا نہ کرنا، فرقہ بندی کے لیے اپنی زبان چھپ کے ہے بیٹھا ہوا ہنگامہ محشر یہاں، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے۔ جب سر سید کو بطور دیدہ ویژنری پیش کیا جائے تو اس کے لیے ان کی تعلیم و تربیت، فکری ارتقاء، مذہبی افکار، روایت شکن تصورات، جدت پسند خیالات، سیاسی نظریہ، اصلاحی شعور اور تعلیمی و ادبی تصورات وغیرہ جیسے فکری و عملی موضوعات و اقدامات کا پیش نظر رکھنا لازمی بن جاتا ہے۔ لیکن زیر نظر تحریر کا مقصد چونکہ سر سید کے تصور تعلیم و تربیت کو ہی موضوع گفتگو بنانا ہے تو اس تعلق سے بھی چند بنیادی باتوں پر ہی ارتکاز کرنے کی گنجائش نظر آتی ہے، نہیں تو یہ موضوع ایک مبسوط مقالے کا تقاضا کرتا ہے۔ سر سید تحریک پر بات کرنے کے لیے 1857 کی سیاسی و سماجی صورتحال کا پیش نظر رہنا ضروری ہے، کیونکہ اسی سال مغلیہ سلطنت کے شاندار ماضی کا سورج غروب ہوا۔ کیونکہ انگریزوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے تخت چھینا تھا، اس لیے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان دشمنی کی ایک ایسی سخت دیوار کھڑی ہو چکی تھی کہ انگریز سرعام کہتے تھے کہ انہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے سوا کسی سے ڈر نہیں لگتا ہے، اور اگر وہ مسلمانوں کو کچلنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ ہند پر بڑی آسانی سے حکومت کر سکتے ہیں۔ The English frankly said that they fear no one but Muslims in India, and that if they crush the Muslims, they shall rule with a carefree heart. Muslim narratives and discourse of English May 26۔ اب جبکہ ایک طرف مسلمان اقتدار سے بے دخل ہو چکے تھے تو دوسری جانب حکمران طبقے کے لیے آشوب چشم بن چکے تھے۔ اس اندوناک صورتحال میں پوری قوم ذہنی تناؤ، مینٹل ٹینشن کی شکار ہو کر مستقبل سے